نگہبان بن کر جیے تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح۔ علامہ روح الامین کی تقریر آپ سماعت کر رہے تھے۔ مردہ دلوں میں روح پھونکنے والی آواز اور انداز کا نام قاری روح الامین جبلپوری ہے۔ منبر نور پر جب ان کی تقریر آپ کے معراج حرم کے نیچے انگڑائیاں لے رہی تھی، اہل سنت والجماعت کی کئی عظیم الشان شخصیات کی منبر نور پر جلوہ گری ہوئی۔ حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ، علامہ ذاکر صاحب قبلہ، ثانیہ عبدالحقانی صاحب قبلہ، کئی شخصیات تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے شہر عزیز کے ایک باکمال ایک عرصہ دراز سے شعر و ادب کے افق پر آفتاب بن کر چمکنے والی آواز جناب فرحت صابری صاحب قبلہ وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بات جان لیجئے آپ، میں اسی علاقے کا اگرچہ مسکن شہر کلکتہ ہے، بہت جلسے پڑھے ہیں، مگر اتنا کامیاب جلسہ، اتنی کامیاب گفتگو میں نے آج تک کسی اس علاقے اطراف اور آپ کے جلسے میں نہیں سنا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ یہ محبتوں اور عقیدتوں کا چراغ جب خلوص کے ساتھ جلایا جاتا ہے تو اس کی روشنی فلک کو بھی پھیکا کر دیتی ہے۔ یقیناً آپ کی منت و سماجت نالہ نیم شبی دعائے سحرگاہی کے نتائج ہیں جو منظر عام پر جھلک رہے ہیں۔ علامہ روح الامین کی ایک جھلک آپ نے دیکھی تھی، یہ جتنی تقریر اچھلتے ہیں یہ خود بھی اچھلتے ہیں۔ اب تقریر میں بھی حرکت اور برکت کے تناظر کے ساتھ گفتگو جو ہے معراج حرم کو پہنچتی رہتی ہے۔ اور اب تو صوفی شاعر آنے والے ہیں، پہلا دور ان کا صوفیانہ، پھر عاشقانہ، پھر درویشانہ، پھر آخری میں قلندرانہ مزاج کے ساتھ پڑھنے والی آواز اللہ حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب۔ آوازیں بہت آئی مگر اس وقت مذہبی جلسے اگر 70% ہے، 100% ہے تو 90% جلسے کے کال جس کے پاس آتے ہوں اس آواز کا نام قاری محمد علی فیضی ہے۔ وہ آواز جس نے مشائخین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ کو روشن کیا ہے، اس آواز کا نام قاری محمد علی فیضی ہے۔ وہ آواز جس نے علماء کے دلوں میں محبتوں کے چراغ روشن کیے ہیں، اس آواز کا نام قاری محمد علی فیضی واحدی ہے۔ ایک بار پورا مجمع دل لگائے اور حیا سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے یا رسول اللہ۔ حضرت کی تقریر ہو رہی تھی، ذہن کے حاشیے پر ایک شعر دستک دے رہا تھا کہ سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا، ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستان رکھی، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا، ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستان رکھی، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، بزرگوں کی نعمتیں ہیں۔ ایک شعر اور سنیے کہ ہمیں نہ چھیڑو ہماری زبان بیان قضا بنے گی۔ یہ علامہ ایسا نہیں ہے، میرے بڑے عزیز دوست کا نام محمد علی فیضی ہے، تمام لوگوں کو ایک ترازو پر، محمد علی فیضی کو ایک ترازو پر، روح الامین صاحب نہیں، یہ بھی محبتوں کا اقتضاءات پیش کریں گے۔ شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے، دوست دوست کے ہی کام آتا ہے، اور میرا معاملہ بالکل سٹیک ہے، میں دموہا بدہمہی والا معاملہ رکھتا ہوں، بالکل لہموہا لہمی بعد میں آئے گا، پہلے دموہا بدہمہی کا معاملہ رکھتا ہوں۔ اب ایک بار شعر سنیں کہ ہمیں نہ چھیڑو ہماری زبان بیان قضا بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے۔ اور میں کہتا ہوں جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ میں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہنے یا حسین۔ محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے، اگر آپ کے گھر پر، آپ کی اولادوں پر، آپ کے بچوں پر کربلا والوں کا احسان ہے، حسین پاک کی خیرات
نے کھائی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید۔ یقیناً علامہ روح الامین جبلپوری کا خطاب سالہ سال تک یاد رکھا جائے گا، برسہ برس تک یاد رکھا جائے گا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس اور ایک اعلان ہے جو رضاکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کا جہاں جہاں پر کام رکھا گیا ہے رضاکار بنے، ریاکار نہیں بنیے گا آپ، اس لیے خیال ہے اس کا جو جہاں پر کام ہے وہاں تک آئیے ایک بار دل لگا کر، چونکہ قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کو سفر بھی کرنا ہے، اور اس خیال کے ساتھ میں محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر ایسا نعرہ لگائیے، اس انداز سے لگائیے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ لگائیے کہ اگر بہار کی آخری سرحد اور نیپال کی قریبی سرحد پر اگر اسرائیل کی بچی کھچی اولاد ہو تو آپ کی آواز سن کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، یا اللہ توفیق دے تو وہ بھی اسلام زندہ باد کے نام کا نعرہ لگائے۔ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور محبت سے ایسا لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کی محبت، اس کی محبت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، علماء اہل سنت حضرت قاری محمد علی فیضی، ان اشعار کے ساتھ صدائے عرض تمنا کی تکمیل کی دعوت دے رہا ہوں قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کو کہ اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں کو دے تو تبسم ٹپک پڑے۔ فیضی وہ شاعر ہے کہ لکھ کر نبی کی نعت کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔